السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں کہ سبھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ آج ہم یہ ہمارا ہے 31 پارٹ، اور غزوہ بدر جو سب سے پہلی جنگ ہے، اور یہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن مجبور کرنی ہو گئی، کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور کفار تیاری کے ساتھ تھے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے، ٹھیک ہے، 10 سال اور 2 ماہ یعنی 2 مہینے رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا، چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کا کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ادھر کی ادھر لگانے والے، وہ بتا دیا پہلے ہی، وہاں پہ پہنچا دی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر، وہ تو بڑے طاقتور لے کے آگے 1000 اور وہ 313 صرف اصلاح کے ساتھ آئے۔ وہ تو اچھی تلواریں، تیر، سب چیز، گھوڑے، ان کے پاس کچھ نہیں، آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا۔ قافلے نے بھی راستہ بدل لیا، وہ مکہ پہنچ گیا، اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے۔ 313 تھے، یہ نہ سوچے کم ہیں یا ہم ہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے تب ہم کسی کی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اللہ اکیلا کسی بھی شکل کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، اور تمام شکلیں مل کر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں سے چند آیتیں یہ ہیں، یہ قرآن شریف آیتیں ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ وہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور کریے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہے۔ یہ سورہ انفال ہے، یہ بھی سورہ انفال کی ہے، اور یہ ہے، یہ تینوں آیتیں جو سورہ انفال کی ہیں۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کی تسلی دو، مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے۔ تسلی کے لیے فرشتے آئے اور ان کی مدد بھی کری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے۔ میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں یعنی ڈر، تو ان کے سر اٹھا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا ابھی میں ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی سورہ انفال کا ہی ہے۔
بچوں، تم نے دیکھا کہ اللہ میاں مسلمانوں کو کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ میاں پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنے فوج میں جا ملنا چاہے، وہ مستثنی ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بچوں، جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں نقل کیا ہے۔ اب جب کہ تم خود قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو جب یہ سمجھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ سب پورا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ترجمہ ضروری ہے، اردو بھی سیکھیں، عربی بھی سیکھیں، دونوں چیز سیکھیں، تبھی ہمیں عربی سمجھ میں آئے گا۔ تب تک اردو نہیں سمجھیں گے تو عربی نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ قرآن شریف تو ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، ثواب مل بھی جاتا، لیکن اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ تو ہمیں ترجمہ پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے ترجمہ بھی پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں روزانہ۔ چلیں، کل غزوہ احد کا آئے گا۔ سب سے پہلی جو جنگ ہے جنگ احد ہے، اس کے بعد ہے جنگ بدر ہے، دوسری جنگ احد۔ انشاءاللہ کل اس کو پڑھائیں گے، جو ہم نے پڑھا ہے وہی یاد کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور لائک بھی ضرور کیا کریں۔ لائک کوئی کرتا ہی نہیں ہے، پڑھیں اور لائک کریں، اچھی باتیں یہ تو جتنا پھیلائیں گے دوسروں کو شیئر کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کی جائز دعا کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔